بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس پر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ حنا خان جو کہ انڈیا کی ایکٹریس ہیں، ان کو کینسر ہو گیا اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، تو وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل میں تھی شاید، تو اور بال بھی کاٹے تھے۔ تو یہ دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اور کل سے لے کے اب تک میں صرف ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے، اس بیماری سے جلد رہا کر دے، انہیں سرخرو کر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے اپنی والدہ کو بھی کہا ان کے دعا کے لیے۔ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ہمدردی، کسی کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ شخص، وہ حنا خان اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور اس کے لیے دعا کروانا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جو بھی دکھ رہا ہے، ہمیں تو بہت سارے لوگ دکھتے ہیں آتے جاتے، وہ بیمار ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ڈالتے ہیں دل میں کہ اس کے لیے دعا کر دو، یا اس کے لیے ہم نرمی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، یا اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان کو میرے لیے میرا ایک پیغام ہے حنا خان کو کہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں، بے شک کروائیں، اور یقیناً کروائیں، علاج بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی سنت ہے علاج کروانا بھی، لیکن آپ پورا منحصر ڈاکٹر کے اوپر مت ہو جاؤ۔ آپ نے مسلسل استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ میں جانتی ہوں یقیناً آپ بہت ساری دعائیں بھی پڑھ رہی ہوں گی، قرآن شریف بھی پڑھ رہی ہوں گی، والدہ بھی پڑھ کے دم کر رہی ہوں گی، لیکن آپ نے جب تک آپ بالکل اس بیماری سے نجات نہیں پا لیتی، سرخرو نہیں ہو جاتی، تب تک آپ نے استغفار نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، کیسے کثرت سے استغفار، آپ نے انگلیوں پہ نہیں گننا، آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی ہے، آپ نے بس لگاتار آپ نے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، جب بھی آپ کا زبان آپ کے منہ میں ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی میں لفظ کو بول سکتی ہوں، زبان ہلا سکتی ہوں، تو آپ کے منہ سے استغفار ضرور نکلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات دے دیتے ہیں، ایسے مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ایسے نکال دیتے ہیں کہ وہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اللہ سے ایک تو رو کے دعائیں بھی یقیناً مانگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی مغفرت بھی مانگ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے خوب شفا کی دعائیں بھی مانگ رہی ہوں گی، لیکن اس پورے پروسیس میں، آپ کے ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں آپ نے استغفار نہیں چھوڑنا ہے۔ استغفار پر مجھے اتنا یقین، اتنا ایمان میرا پختہ ہے، اتنا ایمان پختہ ہے کہ چاہے کچھ بھی، چاہے میری سوئی بھی گم ہو جاتی نا، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے نا۔ استغفار کی کلمات میں اتنی برکات ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے رہا کر دیں گے اس تکلیف سے۔ اور آپ کو اگر ہو سکے تو کوئی گھر والا آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ خود قرآن پاک پڑھ سکو، سورہ رحمان پڑھ سکو تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے معلوم ہے تکلیف میں مبتلا ہوں گی تو آپ اٹھ کے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہلکی سی آواز میں، اتنی آواز میں آپ نے سورہ رحمان سننی ہے کہ آپ کے کان سے ہوتے ہوئے آپ کی روح میں سرایت کر جائے اور آپ کو شفائے کاملہ ملے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سورہ رحمان چلانی ہے، استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور یقیناً بہت سارے لوگ دعا گو ہوں گے، اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک جو بہت محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ہی تکلیف میں مبتلا کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں امتحانات میں ڈالتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور اتنی ہی مشکل اور اتنی ہی تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ جتنا وہ برداشت کر سکے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں انسان پر جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے، آپ کو مبتلا کیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم، اور جو شخص جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازیں گے۔ تو آپ
اللہ تعالیٰ کا شکر تو کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت بڑی عذاب سے، بہت بڑی امتحان سے، بہت بڑی آزمائش سے تو نے مجھے بچایا. یقیناً یہ میرے حق میں بہتر ہوگا کہ تو نے مجھے بہت بڑے آزمائش سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ خوش ہوں گے، اور یقیناً آپ کو شفائے کاملہ ملے گی. میں دعا گو ہوں اور یقیناً آپ بھی دعا گو ہوگی، اور آپ کی توسل سے آپ جو بھی ابھی آپ بیمار ہو نا تو آپ دعا کرو گی جس کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. تو آپ پورے امتی محمدیہ کو اپنے دعا میں شامل رکھیے، فلسطین کو اپنی دعا میں یقیناً شامل رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں ایسی تاثیر پیدا کرے، ایسی تاثیر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو آزادی دے. اسرائیلی بمباری سے اور ان کے عذاب سے اور ان کے ڈالی گئی تکلیف سے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو آزاد کرے، ان کو رہا کرے. اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ جو شخص جس تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش اور امتحان سے بچائے، اور جو شخص آزمائش امتحان میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد سرخرو کر دے، اس میں سے نکال دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزائے فی الدارین.